حسین اور اہل بیت کے جو خون کو بہایا اور جائز سمجھا اپنے لیے، اس پیغام کو آگے بڑھانے کے لیے آپ کی نظر میں بحیثیت استاد، ایک معلم، آپ کی نظر کیا ہے؟ سب سے اہم چیز کیا ہے جو اس پیغام کو آگے پہنچاتی ہے؟ تو آج کے بچوں میں سوال کرنے کی جو صلاحیت ہے اور جو ان کے اندر یہ کریج ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور میرا خیال یہ کہ یہ بہت اچھی چیز ہے، کیونکہ اس سے آپ ان کو مطمئن کر سکتے ہیں کہ امام حسین کی قربانی جو ہے وہ کیوں پیش کی گئی۔ تلاش حق حق میں میں گمراہ گمراہ رہنا ہونا جائز جائز ہے، ہے، انہوں نے کہا بالکل بالکل جائز جائز ہے، شرط یہ ہے واہ! کہ آپ کی تلاش جاری رہے۔ اگر ہم دیکھیں تو کربلا بیسکلی فطرت انسانی کی آواز ہے، یہ مثلا یہ ایک ایسی آواز ہے کہ جو مصنوعی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ حقیقی آواز ہے جو انسان کے اندر سے اٹھتی ہے۔ بہت کھلے الفاظ میں بتا رہے ہیں کہ میرا مقصد حکومت نہیں ہے، میرا مقصد جو ہے فتنہ گری نہیں ہے، میرا مقصد اپنے جد کی امت کی اصلاح کرنا ہے۔ اس بیانی کو دبانے کے لیے یا اس کو ہٹانے کے لیے کوششیں کی جاتی ہیں۔ اس طرح کربلا کو بھی دبانے کے لیے اور ہٹانے کے لیے بہت کوششیں کی گئیں۔ کہ سلونی یعنی پوچھو پوچھو، یعنی کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ لوگ سوال پوچھیں، تو ہم دین اسلام جو ہے اس کی بنیاد سوال پر ہے، اس کی بنیاد فکر پر ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں ناصر مصطفیٰ، ایک مرتبہ پھر ایک انتہائی اہم موضوع کے ساتھ آپ کے ساتھ جی ٹی وی پوڈ کاسٹ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ ناظرین، ایام اذاں ہیں، محرم الحرام کے دن اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ، پورے جوش ولولے عقیدت کے ساتھ جاری ہیں۔ کربلا کا مقدمہ صدیوں پہلے پیش ہوا تھا، فیصلہ ہو چکا تھا، لیکن جب بھی پہلی محرم آتی ہے ہمیشہ وہ درد، وہ تکلیف اور وہ مقدمہ تازہ ہو جاتا ہے۔ حسین اور حسین کے اہل کے ساتھ جو ظلم ہوا، وہ کیوں ہوا، کس لیے ہوا، اور حسین نے اتنی بڑی قربانی کیوں دی، یہ ہر سال بتایا جاتا ہے اور بتانے کی ضرورت ہے۔ نوجوان نسل اس مقدمے کو، اس واقعے کو جانے پہچانے، اور مقدمہ یا کوئی واقعہ جاننے کے لیے، پہچاننے کے لیے نوجوان نسل کے لیے کسی معلم سے، کسی استاد سے بہتر اور کوئی نہیں ہوتا۔ اسی لیے ہم نے اسٹوڈیوز میں آج دعوت دی ہے ایک مدرس کو، ایک معلم کو، ایک استاد کو، اور ایک بہترین جواں فکر مفکر کو، جناب باقر رضا صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جناب خیریت سے ہوں گے؟ اور یہ فرمائے گا کہ جیسے کہ میں نے تعارف دیا کہ مدرس ہیں، معلم ہیں، استاد ہیں، ذرا اپنی مصروفیات کے بارے میں آگاہ کیجیے گا تاکہ لوگ جان سکیں کہ آپ کی مصروفیات کیا ہیں۔ ناصر صاحب، بہت شکریہ آپ کا اور جی ٹی وی کا کہ انہوں نے مجھے یہاں دعوت دی۔ میرا تعلق تعلیم اور تربیت سے پچھلے 18 سالوں سے ہے۔ میں نے پڑھانے کا آغاز حبیب پبلک اسکول سے کیا، جہاں پر میں او لیولز کو پڑھاتا تھا، اور مختلف ادوار وہاں پر گزارے۔ ایز اے ٹیچر اسٹارٹ کیا وہاں پر، اس کے بعد سبجیکٹ کوآرڈینیٹر، سینئر کوآرڈینیٹر، اور فائنلی جب میں ریزائن کیا وہاں سے تو ایز اے ہیڈ ٹیچر او لیولز وہاں سے ریزائن کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ آغا خان یونیورسٹی ایگزامینیشن بورڈ میں ایز اے سینئر ای مارکر، جو پیپرز چیک ہوتے ہیں ان کے، زبردست۔ اور ان کا سلیبس ریویو وغیرہ کرتا رہا ہوں میں، اکاؤنٹنگ وغیرہ کا، آئٹم ریویوز بھی ان کے میں نے کیے ہیں، جو کویسچنس پیپرز ہوتے ہیں اس کے ریویو جو ہوتے ہیں، ٹھیک، یہ سارے۔ اس کے علاوہ ابھی حالیہ دنوں میں پچھلے 2 سال سے مدینہ العلم اسکول میں ایز اے پرنسپل کام کر رہا ہوں۔ جیسا کہ آپ نے آگاہ کیا کہ مدرس بھی ہیں، معلم بھی ہیں اور محتمم بھی ہیں، یہ فرمائے گا کہ ہمیں یہ بھی علم میں آیا ہے کہ آپ مجالس اعلیٰ سے بھی خطاب کرتے رہے ہیں، خطیب ممبر سلونی بھی ہیں، تو وہاں پہ آمد کیسے ہوئی، اس طرف کیسے رخ کیا؟ اصل میں میرے والد صاحب ایک بہترین خطیب تھے، اور قریب 35 سال انہوں نے مجالس اعلیٰ سے خطاب کیا۔ تو بچپن میں والد صاحب کو دیکھا، وہ اپنے ساتھ مجالس میں لے کر جاتے تھے، تو ان سے ایک انسپریشن تھی بہت زیادہ۔ صحیح، پھر گھر کا ماحول ایسا تھا کہ جس میں مجالس کے بعد مجلس کے حوالے سے ہی گفتگو ہوتی تھی، امام حسین کے پیغام پر، یا جو بھی مجلس کے اندر گفتگو ہو رہی ہے اس کے اوپر والد صاحب سے بات چیت ہوتی تھی۔ تو ایک گھر کا ایک ماحول بھی بنا رہا، والد صاحب کو دیکھتے رہے، تو پھر شوق بھی پیدا ہوا، اور والد صاحب نے بہت حوصلہ افزائی کی، اور اس کے بعد ہم نے بھی پڑھنا شروع کیا۔ اور میرا خیال جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے، محتاط اندازہ یہ کہ 20 سال ہو گئے مجھے ارے واہ واہ پڑھتے ہوئے مجالس، واہ، اور یہ توفیق پروردگار ہے اور میرے والد کی تربیت ہے کہ بہترین۔ میں آج اس قابل ہوں۔ والد صاحب کے بہت سارے احسانات میں سے ایک یہ تھا کہ انہوں نے ہمیں مدرسے بچپن سے بھیجا، مکتب اہل بیت، تربیت کا بڑا عمل رہتا ہے۔ بالکل،
اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ہماری قرآنی تعلیم کے لیے بھی بڑا اہتمام کیا. انہوں نے ایک قاری صاحب کو سے باقاعدہ بات کی, انہوں نے ہماری کلاسز لیں قرأت اور تجوید کے حوالے سے. اور پھر اس کے بعد مولانا حسن رضوی صاحب مفسر قرآن جو ہیں, تو انہوں نے اپنے گھر میں ایک مدرسہ شروع کیا جس میں وہ خطابت سکھایا کرتے تھے. تو وہاں کچھ عرصے میں نے مطلب جتنے عرصے وہ مدرسہ چلا میں نے وہاں پر ان سے بھی چیزیں سیکھیں کافی ساری. تو یہ سب چیزیں مل کر اس قابل بنایا کہ ہم جو ہے وہ بہترین. مجالس آپ پڑھ بھی سکیں. استادوں کے بڑے اچھے استادوں کے پاس آپ رہے. اچھا, تو یہ بالکل بڑی انسپریشن ہے, اور خاص طور پہ آپ بھی ینگ ہیں, اور ایک ینگ پرنسپل اسکول میں ہونا. ہمیں تو ہمارے دور میں ینگ پرنسپلز نہیں ملا کرتے تھے. میرے خیال سے آپ کو بھی کبھی کوئی ینگ پرنسپل نہیں ملے ہوں گے نہیں. اپنے اسکول میں کے زمانے میں یا کالج کے زمانے میں. تو یہ بھی بڑی زبردست بات ہے. اچھا, پیغام حسین جیسا کہ آپ نے تذکرہ کیا کہ وہ گھر کے اندر تربیت کا حصہ رہا, اور یہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بچوں کو جب بتانا شروع کیا جاتا ہے, اور وہ ایام ازا جب آتے ہیں اور وہ اس بارے میں سوال کرتے ہیں کہ کربلا کے اندر کیا ہوا تھا یا کیا نہیں ہوا تھا, کیوں ہوا تھا, اور اتنا بڑا واقعہ اتنی سفاکی کے ساتھ جو دشمن نے حسین اور اہل بیت کے جو خون کو بہایا اور جائز سمجھا اپنے لیے, اس پیغام کو آگے بڑھانے کے لیے آپ کی نظر میں بحیثیت استاد, ایک معلم, آپ کی نظر کیا ہے؟ سب سے اہم چیز کیا ہے جو اس پیغام کو آگے پہنچاتی ہے؟ اب کربلا کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو کربلا بیسکلی فطرت انسانی کی آواز ہے. یہ مثلا یہ ایک ایسی آواز ہے کہ جو مصنوعی نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہ حقیقی آواز ہے جو انسان کے اندر سے اٹھتی ہے. سید الشہداء نے دراصل یہ کیا کہ اس آواز کو یا اس آواز کو جو دبی ہوئی تھی اس کو بلند کر دیا بیسکلی. واہ. اب کربلا کا جو پیغام ہے اگر ہم دیکھیں خود امام حسین کی زبانی, تو جب مدینے سے نکل رہے ہیں تو وہ بہت کھلے الفاظ میں بتا رہے ہیں کہ میرا مقصد حکومت نہیں ہے, میرا مقصد جو ہے فتنہ گری نہیں ہے, میرا مقصد اپنے جد کی امت کی اصلاح کرنا ہے. اور اس کا راستہ امام حسین نے یہ بتایا کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ذریعے سے ممکن ہے, اور یہ بھی کہ میں اپنے نانا کی اور اپنے بابا کی سیرت پر عمل کرنا چاہتا ہوں. یعنی کہ امام حسین نے جب یہ دیکھا کہ دنیا پرست جو ہیں, دیکھیں اس میں اگر ہم بنیادی طور پہ اگر ہم کربلا کے مارکے کو دیکھیں تو دو طرح کے نظریات ہیں جن کا ٹکراؤ ہے, نظریات کا ٹکراؤ ہے. ایک نظریہ جو ہے وہ اس زندگی کو ہی صرف زندگی سمجھتا ہے, وہ سمجھتا ہے کہ یہی دنیا ہے اور یہی زندگی ہے جو ہمیں گزارنی ہے. اور دوسری طرف ایک نظریہ یہ ہے کہ اصل زندگی جو ہے وہ اس کے بعد ہے, کہ جہاں پر ہمیں ہمیشہ رہنا ہے اور اس زندگی کے لیے ہمیں کام کرنا ہے. اس کا راستہ اور اس دنیا کی زندگی کا راستہ مختلف ہے. جی, ہم نے دیکھا جیسے کہ پچھلے وقتوں کے اندر, جیسے میں اگر بات کروں صدیوں کی, تو ہم نے دیکھا ہر صدی میں کوئی نہ کوئی بیانیہ جنم لیتا ہے, کوئی نہ کوئی شخص ایک نیا بیانیہ لے کر آتا ہے اور وہ صدی پر راج کرتا ہے, یا وہ اس صدی میں رائج بیانیہ کہلاتا ہے. بہت سارے لوگ ڈفرینٹ ڈومینس کے. پھر ہم نے وہ دیکھا وہ بیانیہ دم توڑ دیتا ہے, اس بیانیہ کو دبانے کے لیے یا اس کو ہٹانے کے لیے کوششیں کی جاتی ہیں. اس طرح کربلا کو بھی دبانے کے لیے اور ہٹانے کے لیے بہت کوششیں کی گئیں. میرا سوال دوسرا یہ ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اتنی صدیوں بعد بھی آج تک جو ہے وہ حسین کے نام کو اور کربلا کو کوئی سبوتاج نہیں کر سکا, یہ نام مٹ نہیں سکا, نہ واقعہ مٹ سکا, نہ ایام ازا مٹ سکے؟ کیا دیکھتے ہیں آپ ایز اے معلم, مدرس, استاد, کہ کیا وجہ ہے کہ یہ بیانیہ جو ہے کربلا کا یہ مٹ نہیں سکا؟ کیا وجہ ہے؟ لیکن جیسے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا, کربلا جو ہے فطرت انسانی کی آواز ہے. فطرت ایک ایسی چیز ہے آپ اس کو مٹا نہیں سکتے. کچھ عرصے کے لیے دبایا جا سکتا ہے لیکن فطرت کو ختم نہیں کیا جا سکتا, اور نہ ہی اس کو تبدیل کیا جا سکتا ہے. پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ لا تبدیل لسنت اللہ, کہ پروردگار عالم جو سنت ہے, جو فطرت ہے انسانوں کی, اس میں تبدیلی ممکن نہیں ہے. تو چونکہ امام حسین کا پیغام جو ہے وہ فطرت انسانی سے ہم آہنگ ہے تو اس کو دبایا نہیں جا سکتا. مثلاً اگر آپ یہ دیکھیں امام حسین کا ایک جملہ ہمیں نظر آتا ہے کہ امام یہ فرماتے ہیں کہ مجھ جیسا اس جیسے, یعنی کہ یزید کی بیعت نہیں کر سکتا. اگر تھوڑا سا اس میں آپ غور کریں اور فکر کریں تو آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ امام حسین یہ کہہ رہے ہیں کہ انسانی عزت کے خلاف ہے, یعنی انسان کی سیلف رسپیکٹ, جسے ہم لوگ آج کل بہت زیادہ یہ لفظ کامن ہے, عزت نفس,
جس کا شاید بہت سارے بچوں کے ذہنوں میں، خاص طور پہ چونکہ جب بچوں سے بات ہوتی ہے تو ان کو سمجھانے میں آسانی ہوتی ہے اس حوالے سے کہ یہ مفہوم واضح نہیں ہے کہ عزت نفس سے کیا مراد ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ جب کوئی ان کو برا بھلا کہتا ہے تو گویا ان کی سیلف رسپیکٹ ہرٹ ہوتی ہے. جی ہاں. حالانکہ اگر آپ سیلف رسپیکٹ کو دیکھیں تو اس کا تعلق آپ کے سیلف سے ہے، اس کا تعلق دوسروں سے نہیں ہے، اس کا تعلق خود آپ کی اپنی ذات سے ہے. یعنی سیلف رسپیکٹ سے مراد یہ ہے کہ آپ خود سے کوئی ایسا کام انجام نہ دیں جو آپ کی عزت کے اندر تنزلی کا باعث بنے، آپ کے رسپیکٹ کو ریڈیوس کر دے بہترین خود بات. آپ کی نگاہوں کے اندر. صحیح. سعید الشہداء یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ میرے لیے میری رسپیکٹ کو کم کر دے گا، میرے نفس کی جو عزت ہے وہ مجھے اجازت نہیں دیتی کہ میں اس جیسے انسان کی ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دوں. تو امام حسین نے جو یہ آواز جو آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں دبی اور کبھی بھی نہیں دبے گی، اس کا ریزن یہ ہے کہ یہ فطرت کی آواز ہے اور اس کا تعلق انسان کی سیلف رسپیکٹ سے ہے کہ آپ کی عزت نفس یہ گوارا نہیں کرتی. مثلا جیسے ہم عام زندگی میں دیکھتے ہیں جب آپ کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں یا کوئی بھی، آج کل تو بڑے ہم لوگ بہت چوزی ہیں چیزوں کے اندر، برانڈ کانشیس ہیں بہت زیادہ، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس برانڈ سے نیچے کی کوئی چیز پہننا پسند نہیں کرتے. وہ اس لیے کہ ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہماری سیلف سیٹسفیکشن ہے، جو آج کل ہم لوگ سنتے ہیں کہ ہمارا سیلف سیٹسفائی ہوتا ہے کب، جب ہم اس درجے کی یا اس لیول کے برانڈس کی چیزوں کو. میرا پوچھنے کا ایک اور مقصد بھی تھا، ینگسٹرز اگر اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں تو ان کو کیا بتائیں گے کہ ایک کچھ، کیونکہ وہ تو فیکٹرز کی بات کرتے ہیں، وہ تو فزیکل آسپیکٹس کی بات کرتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے فطرت انسانی تو ہے کربلا، پیغام حسین فطرت انسانی تو ہے، لیکن کیا فیکٹرز ہیں، کن چیزوں کی سپورٹ سے یہ پیغام آج تک دب نہیں سکا، وہ پرومیننٹ فیکٹرز کیا تھے؟ وہ پوچھتے ہیں، کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے وہ تو ٹھیک ہے کہ پیغام تھا، لیکن پھر بھی یہ پیغام دبا کیوں نہیں؟ اس کا کیا جواب دیں گے؟ دیکھیں، پیغام دبا اس لیے نہیں کہ اس پیغام کو زندہ رکھا خود اہل بیت علیہ السلام نے. خود اگر آپ کربلا کے بعد کے واقعات دیکھیں تو ائمہ علیہ السلام نے اس پیغام کو زندہ رکھا. انہوں نے عزاداری کی اس بنیاد کو قائم کیا جو جناب زینب نے کربلا کے بعد شام میں جس عزاداری کی بنیاد رکھی. دراصل اس پیغام کو جناب زینب نے اس طریقے سے عام کیا، اور جو آپ فزیکل اس کی بات کر رہے ہیں کہ وہ ایسا کیا کام تھا کہ جس کے ذریعے سے یہ پیغام آگے بڑھتا چلا گیا اور پیغام کبھی نہیں رکا. وہ کام تھا فزیکل عزاداری، یعنی کہ لوگوں کو جمع کرنا، امام حسین کے غم کو اور اس واقعے کو بیان کرنا اور ان مقاصد کو بیان کرنا. یعنی کہ آپ بالکل، یعنی کہ سمپلیفیکیشن اگر ہم اس کی کریں تو عزاداری اس پیغام کو لے کر آگے چلی ہے. چلیے بالکل، یعنی کہ کتب اپنی جگہ پہ، ٹھیک ہے، اور سارا ایکٹیویزم اپنی جگہ پہ، لیکن عزاداری وہ ایکٹیویزم تھا جس نے پیغام حسین کو زندہ رکھا. یہ کہنے کا آپ کا مقصد؟ بالکل بالکل. دیکھیں جناب، اگر آپ اس زمانے کو دیکھیں تو امام حسین کی کیونکہ قربانی، آج کل میں بتاؤں آپ کو، ینگسٹرز سمجھتے ہیں ان باتوں کو ایکٹیویزم، ٹھیک ہے، ان سے آپ بتائیے. مجھے کچھ دنوں پہلے مجھ سے کچھ ینگسٹرز نے پوچھا کہ عزاداری کو آپ مزید سمپل الفاظ میں آپ کس طرح سے، ینگ بچے پوچھتے ہیں تو میں ان کو ان کے انداز میں جواب دیتا ہوں. تو میں نے کہا بیٹا سمجھو ایکٹیویزم، اب عزاداری نہ کہیں، ایکٹیویزم کیا ہے؟ صحیح، یہ ہر سال کا ایکٹیویزم ہے 2 مہینے کا. تو ان کو بات سمجھ میں آئی، کہتے ہیں ہاں یہ ذرا سمجھ میں آ رہا ہے، تو یہ ایکٹیویزم ہے. ٹھیک ہے، صحیح. تو ایکٹیویزم آپ کوئی بھی نام دے لیں، لیکن اصل جو فزیکل تحریک کہہ لیں آپ اسے، جو فزیکل ایکٹیویٹی ہے اس کے اندر لوگوں کا جمع ہونا اور اس پیغام کا، اس ذکر کو دہرانا، اس واقعے کو دہرانا. اور دیکھیں چونکہ ایک ایسا واقعہ ہے جو انسانی قلب پر اثر کرتا ہے، انسان کا دل نرم ہوتا ہے، اور جب دل نرم ہوتا ہے اور اس کے اندر پھر آپ ان کے پیغام کو پہنچاتے ہیں تو دل اس پیغام کو قبول کرتا ہے. پھر جب آپ کا دل نرم ہوتا ہے امام حسین کے غم کو سن کر، ان کی قربانی کو سن کر، تو عزاداری وہ ذریعہ رہی کہ جس نے، اور عزاداری دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ ہم لوگوں کو ہی جمع کریں. تحریک کا تعلق جو ہے وہ ایک انسان کے اپنی ذات کے اندر بھی ہوتا ہے. صحیح ہے. وہ تحریک جو امام حسین کی قربانی آپ کی اپنی ذات کے اندر پیدا کرتی ہے، وہ پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ معاشرے کے اندر پنپتی ہے اور پھر آگے بڑھتی ہے. تو عزاداری وہ طریقہ رہا کہ جس نے امام حسین کے پیغام کو عام کیا. اس زمانے میں کمیونیکیشن کو وہ ذرائع نہیں تھے. امام حسین کی قربانی کا علم بھی اس زمانے میں لوگوں کو بہت عرصے کے بعد پتہ چلا، جب قافلے ان علاقوں سے گزرے تب دنیا کو پتہ چلا کہ امام حسین کو اس طرح سے شہید کیا گیا. تو جناب زینب نے وہ کردار ادا کیا، یا اہل حرم نے وہ کردار ادا کیا کہ امام حسین کی اس قربانی کو چھپایا نہ جا سکے، اس کو دبایا نہ جا سکے، اور اس کو عام کرنے کے انہوں نے اس طریقے کو اپنایا کہ جہاں پر لوگوں کو جمع کیا جاتا تھا اس پیغام کو عام کیا جاتا تھا، اور زندگی کی ہر ایک ایکٹیویٹی کے اندر اس کو شامل کیا گیا. مثلا کسی نے چوتھے امام سے کہا کہ مولا میرے گھر میں میرے بیٹے کی شادی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس میں تشریف لے کر آئیں. تو مولا کیا فرماتے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں کہ بابا کی شہادت کے بعد ہم کسی کی خوشی میں شریک نہیں ہوتے،
نہیں ہو پاتے. ہمارا دل جو ہے وہ اتنا مغموم ہے کہ ہم نہیں ہو پاتے شریک. تو اس نے کیا کیا, اس نے امام حسین کی مجلس عزا اپنے گھر میں منعقد کی, امام زین العابدین کو بلایا, تو پھر امام آئے. یعنی انہوں نے عزاداری کو یا امام حسین کے پیغام کو, ان کے غم کو اس طریقے سے زندگیوں کے اندر شامل کر دیا کہ اگر خوشی کا موقع بھی ہے تو اس میں سب سے پہلے امام حسین کو یاد کیا جائے, اور اس کے بعد پھر جو ہے آپ اپنی خوشی کو منائیں. ٹھیک, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ وہی طریقہ آج تک بھی فالوڈ ہے جی, کہ کسی گھر میں شادی کی تقریب ہو یا کچھ بھی ہو تو اس میں مجلس عزا منعقد ہوتی ہے مجلس عزا منعقد یا ہوتی ہے. سوزخوانی ہوتی ہے, بالکل, امام سلام حسین پڑھا کا جاتا ذکر ہے. ہوتا ہے, جی ہاں, مصائب امام حسین کا تذکرہ کیا ذکر جاتا حسین ہوتا ہے. بالکل, تو یہ وہی چلتا ہوا, وہی چلتا میرے خیال سے اسی واقعے سے آگے بڑھی ہے بات. اچھا, ایک اور آپ سے جاننا چاہیں گے بات کہ پیغام کربلا کی بات مستقل ہو رہی ہے, سوسائٹی پر اور ینگ جنریشن پہ آپ کیا اثرات دیکھتے ہیں, اور اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی آپ دیکھتے ہوں گے کہ واقعی کربلا جو ہے اور حسینیت, خاص طور پہ عزاداری, اس کا ینگسٹرز پہ اس دفعہ خاص طور پہ جو تذکرہ ہوتا ہے وہ جین زی کا بہت ہو رہا ہوتا ہے آج کل نا. تو ان پہ آپ نے کیا اثرات ہوتے ہوئے دیکھے ہیں کہ وہ عزاداری کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیا وہ پہلے والے بچوں کی طرح دیکھتے ہیں جیسے ہم بچے تھے, یا وہ ابھی مختلف طریقے سے دیکھ رہے ہیں اس کو؟ دیکھیں, آج کل کے زمانے میں چونکہ کمیونیکیشن کے ذرائع بہت تیزی سے بدل رہے ہیں, بچوں کی جو تھاٹس ہیں وہ بہت ڈفرینٹ ہو چکے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ہمارے زمانے میں شاید سوال پوچھنے کا اتنا رواج نہیں تھا. ٹھیک ہے, ہم لوگ سوال پوچھتے ہوئے, یا اس زمانے کے اندر یہ اپریشیٹ نہیں کیا جاتا تھا بہت زیادہ. لیکن آج کے زمانے میں کویسچننگ جو ہے بہت امپورٹنٹ اسکل ہے, اور بچہ جو ہے سوال پوچھتا ہے, اور ان کے سوالوں کے اندر کیوں والا سوال جو ہے, جیسے بھی آپ نے بھی کہا کہ مثلا کیوں یہ سارے کام, یا امام حسین کی شہادت کا جو واقعہ پیش آیا. تو آج کے بچوں میں سوال کرنے کی جو صلاحیت ہے اور جو ان کے اندر یہ کریج ہے وہ بہت زیادہ ہے. اور میرا خیال یہ کہ یہ بہت اچھی چیز ہے, کیونکہ اس سے آپ ان کو مطمئن کر سکتے ہیں کہ امام حسین کی قربانی جو ہے وہ کیوں پیش کی گئی. اچھا, کئی معاملات کے اندر, کئی دینی معاملات کے اندر جب سوال کرو تو جنرلی یہ دیکھا گیا ہے کہ علماء کرام لوگوں کو منع کر دیتے ہیں کہ بھئی آپ سوال نہیں کریں اس بارے میں. کچھ توہین کے معاملات بھی آ جاتے ہیں کہ بھئی بدتمیزی میں شمار ہوتا ہے, ہر بات میں سوال نہیں کرتے, اچھی بات نہیں. کیا پیغام حسینی یا کربلا کے اندر اس قسم کی کوئی ممانعت ہے کہ سوال کرنے والے پر پابندی ہو یا منع کیا جائے کہ آپ سوال نہیں کریں؟ دیکھیں, اگر آپ قربانی امام حسین کو ایک اور نظریے سے دیکھیں تو امام حسین نے بیسکلی تو آواز, ان کی آواز کو دبایا جا رہا تھا, اور انہوں نے اپنی آواز کو بلند کیا. انہوں نے بتایا کہ معاشرے کی آواز ایک یہ بھی ہے. تو سوال کے لیے روکنا تو کہیں کربلا کے اندر نہیں ملتا, بلکہ اگر ہم سیرت امیر المومنین کو دیکھیں, مولا کائنات کو دیکھیں, تو مولا کائنات تو لوگوں کو اپریشیٹ کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ پوچھو مجھ سے جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو. جو سلونی کا دعویٰ ہے مولا کائنات کا کہ سلونی یعنی پوچھو, یعنی کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ لوگ سوال پوچھیں. تو دین اسلام جو ہے اس کی بنیاد سوال پر, اس کی بنیاد فکر پر ہے. اس کی بنیاد اس بات پر نہیں کہ میں خدا کو ایک اس لیے مانتا ہوں کہ میرے والدین ایک مانتے تھے. تو دین اسلام کی بنیاد تو ہے ہی سوال پر. اور رسالت ماں فرماتے ہیں کہ ایک اچھا سوال جو ہے وہ آدھا علم ہوا کرتا ہے. واہ واہ. تو اور ایک اور حدیث بھی ہے, وہ فرماتے ہیں کہ جس ذہن میں سوال نہیں پیدا ہوتے وہ ذہن بنجر ہے, سبحان اللہ. اور جس ذہن میں سوال پیدا ہوتے ہیں وہ زرخیز ہے. تو آپ کا مثلا دین اسلام تو وہ دین ہے کہ جو آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ سوال, ہاں سوال پوچھنے کے لیے میں کہوں گا کہ علم حاصل کرنے کے لیے سوال پوچھا جانا چاہیے, نہ کہ علم کو چیک کرنے کے لیے سوال. بعض دفعہ سوال پوچھے جاتے ہیں, اور بعض دفعہ سوالوں کا جو مقصد ہوتا ہے وہ علم نہیں ہوتا, وہ کچھ اور مقصد ہوتا ہے. جیسے آپ نے کہا فتنہ گری بھی بعض دفعہ ہوتا ہے سوالات کے ذریعے سے. تو انسان سوال پوچھے لیکن علم کے ساتھ پوچھے. جس طرح حضرت علی کے پاس ایک شخص آیا, وہ سوال پوچھتا رہا, آپ جواب دیتے رہے. جی. کچھ دیر کے بعد آپ خاموش ہو گئے, تو اس شخص نے کہا کہ آپ جواب نہیں دے رہے, تو آپ نے فرمایا کہ سمجھنے کے لیے پوچھ, الجھنے کے لیے مت پوچھ. بالکل. تو یہ بالکل آپ نے جس سوال کی بات کی ہے نا, اب یہاں یہ میرے لیے بہت دلچسپ بات ہے کہ آپ نے کہا کہ کربلا منع نہیں کرتی, حسین کا پیغام منع نہیں کرتا سوال کرنے کے لیے, سوال کرنے کی دعوت دیتا ہے. بلکہ ہم نے کئی فرنٹس پہ, کئی وینیوز پہ, کئی جگہوں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ علماء کرام منع کر دیتے ہیں کہ بھئی سوال نہیں کرنا ہے, اور یہ سب چیزیں. ایک اور بھی چیز یہاں سے آپ سے معلوم کرنا چاہوں گا کہ سوال جو ہے وہ جس ذہن سے نکلتا ہے وہ ذہن تشکیک پر ہوتا ہے, تب سوال پیدا کرتا ہے. دیکھیں, یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ شک کے اندر ہی ہو تو سوال پوچھے, اور ہو بھی سکتا ہے کہ وہ شک میں ہو. مثلا یہ ایک ایسی چیز ہے کہ سوال آپ کو ایک منزل سے دوسری منزل تک بھی لے جاتا ہے, اس کا جواب اگر آپ کو مل جاتا ہے.
ایک استاد تھے میرے، ایک دفعہ ان سے اسی طرح سے جیسے ابھی آپ سے بات ہو رہی ہے، تو انہوں نے مجھ سے ایک سوال پوچھا، اور سوال یہ تھا کہ بآخر تلاش حق میں گمراہ ہونا جائز ہے؟ تو پہلے تو میں سوال ہی سمجھتا رہ گیا، بھائی یہ سوال انہوں نے کیا بالکل پوچھا ٹھیک. کہ تلاش حق میں گمراہ ہونا جائز ہے. تو میں نے کہا سر مجھے تو مثلا سمجھ نہیں آ رہا اس کا کیا جواب ہو سکتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ بالکل جائز ہے، شرط یہ کہ آپ کی تلاش جاری رہے. تلاش حق میں گمراہ ہونا جائز ہے، انہوں نے کہا بالکل جائز ہے، شرط یہ ہے واہ. کہ آپ کی تلاش جاری رہے. تو دیکھیں بالکل ایسے ہی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ درجہ بدرجہ وہ حق کی جانب، اور ایسا نہیں ہے کہ حق کی مثلا آپ کے سامنے سے پردے اٹھتے چلے جاتے ہیں، جیسے آپ سوال پوچھتے ہیں آپ کے سامنے حقیقت اور واضح ہوتی باقر جاتی ہے. صاحب میں ینگسٹرز کو بتاؤں کہ تشکیک کا ہم نے ایک لفظ استعمال کیا. تشکیک کہتے ہیں شک کرنے کو. شک جو ہے وہ اس دنیا میں جتنی بھی سائنس، ٹیکنالوجی، فلسفہ، منطق، لاجک، جتنا بھی کام ہوا ہے وہ سارا شک کی بنیاد پہ ہوا ہے. اگر آپ کسی بھی نالج میں اور ریسرچ کے اندر جب تک شک شامل نہیں کرتے وہ ریسرچ یا نالج آگے نہیں بڑھتی، اور اس عمل کو تشکیک کہتے ہیں. اس لیے میں نے باقر صاحب سے سوال کیا. اب اسی میں آگے بڑھ کے آپ سے جاننا چاہوں گا، تو اس کا مطلب ہے کہ اگر تشکیک کی بنیاد پہ سوالات کیے جائیں بشرطے کہ اس میں جواب معلوم کرنا حق کو پانے کے لیے ہو، مقصد ہو جواب پانے کے لیے، لیکن اگر جواب نہیں ملتا تو پھر حق کی تلاش میں، یا جو آپ نے پہلے کہا تھا کہ گمراہ رہنا جائز، تلاش حق میں گمراہ ہونا جائز ہے. جی، تلاش حق میں گمراہ ہونا تلاش جائز حق میں ہے. گمراہ رہنا جائز ہے. جیسے تلاش علم بھی کہہ سکتے ہیں اس کو. بالکل بالکل تلاش علم میں اگر گمراہ رہیں تو جائز ہے. بالکل آپ کیا کہتے ہیں؟ بالکل جائز ہے، شرط یہ کہ آپ کا یہ سفر باقی رہے، آپ اس بشرط تلاش یہ کہ میں، آپ کا، بالکل آپ اس تلاش میں آگے بڑھتے رہیں، آپ روکیں نہیں. پھر مثلا ایسا نہیں ہو کہ آپ گمراہ ہیں تو پرنسپل صاحب نے کہہ دیا ہے تو ہم اس بات کو حتمی سمجھ سکتے ہیں کہ تلاش علم میں گمراہ رہنا جائز ہے کہ اگر تلاش جاری رہے. اگر تلاش جاری رہے. ایک چیز ہے حق، اور اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز ہے نہیں جس کو ہم باطل کہتے ہیں. تو باطل گویا وہ وجود ہی نہیں رکھتا، مثلا اس کا کوئی وجود، جھوٹ کا کوئی وجود نہیں ہوتا، اس لیے ہم اس کو جھوٹ کہتے ہیں. تو اصل وجود جو ہے وہ سچ کا ہوتا ہے، وہ حق کا ہوتا ہے. اس کے مخالف جو چیز ہے، مثلا اندھیرا ہے، اندھیرا کوئی وجود ہے؟ نہیں، اندھیرا وجود نہیں ہے. ایبسنس آف لائٹ، ایبسنس آف لائٹ. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کا کوئی وجود نہیں ہے. تو جب آپ حق کی تلاش کریں گے تو لازمی ہے کہ آپ حق کو پالیں گے. ٹھیک ہے. یہ تلاش جب جاری رکھیں گے آپ، تو اب لازمی ہے کہ آپ حق کو پالیں. اس میں کوئی دو رائے نہیں، کیونکہ وہی ایک چیز ہے جس کا وجود دنیا کے اندر موجود ہے، اس کا وجود باقی ہے. دوسری بات میں یہ عرض کر رہا تھا کہ تلاش حق کے اندر جو یہ والی بات ہے، اس کو مثلا کوئی غلط بھی نہ لے لے، کہ اس میں جو بنیادی چیز ہے وہ وہی ہے کہ آپ اپنی اس تلاش کو جاری رکھیں، اس میں آپ رک نہ جائیں، آخری لمحے تک اپنی زندگی کے آپ اس جستجو میں رہیں کہ آپ حق کو پالیں. دوسرا، ہاں میں جو بات ایک عرض کر رہا تھا وہ یہ کہ جو آپ نے سوال کی بات کی تھی کہ بعض دفعہ سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک درجہ علم پر ہوتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ اوکے یہ ایک درجہ علم ہے، اس سے آگے بڑھنے کے لیے آپ پھر جستجو کرتے ہیں، پھر آپ کے ذہن میں سوالات آتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اب آپ اس کا جواب پا لیتے ہیں تو ایک اور منزل علم پر چلے جاتے ہیں، آپ کے سامنے حق اور واضح ہو جاتا ہے. میں آپ کو یہاں پر ایک مثال مولا کائنات کا ایک جملہ آپ کے سامنے نقل کروں کہ مولا فرماتے ہیں کہ اگر ابو طالب کے بیٹے کی آنکھوں کے سامنے سے تمام حجابات ہٹا دیے جائیں تو اس کے ایمان میں نہ اضافہ ہوگا نہ کمی واقع ہوگی. تو گویا مولا کہہ رہے ہیں کہ ہم سب کی آنکھوں پر کیا ہیں؟ حجابات ہیں، پردے ہیں. تو آپ کا ہر درجہ علم آپ کے سامنے سے اس پردے کو ہٹا دیتا ہے، اور جو روشنی اس پردے کے پیچھے ہے وہ اور واضح ہو جاتی ہے. پھر آپ علم میں اور آگے بڑھتے ہیں، پھر ایک اور پردہ ہٹتا ہے، پھر ایک اور علم کا یا اس حق کا جو حقیقت کا جو وجود ہے وہ اور واضح ہوتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ آپ سارے حجابات کو ہٹا لیں جیسے مولا کائنات سے نزل پر پہنچے. تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ذہن میں بعض شک بھی نہیں ہوتا، لیکن آپ ایک محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں اور آپ کے ذہن میں ایک سوال آ جاتا ہے گفتگو کے دوران. بڑے محترم عالم دین تھے، انہوں نے کہا کہ بھئی یہ اٹ واز جسٹ اے میٹر آف گورنمنٹ، کہ دونوں کو ہی گورنمنٹ چاہیے تھی، مطلب یزید کو بھی اور حسین کو بھی. جب کوئی بچہ آپ سے یا ینگسٹر آپ سوال کرے آپ سے کہ کیا یہ گورنمنٹ کا میٹر تھا، اس کو کس طرح جواب دیں گے؟ دیکھیں پہلے تو آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ امام حسین جو ہیں وہ مقام امامت پر جو فائز ہوئے وہ سن 50 ہجری میں فائز ہوئے، اور 50 ہجری سے 60 ہجری تک 10 سال کا زمانہ ہے. تو اگر حکومت ہی کا لالچ ہوتا نعوذ باللہ تو 50 ہجری کے بعد ہی امام حسین اس حکومت کے لیے جو ہے وہ جد و جہد کر لیتے،
یہ 10 سال انتظار کرنے کے بعد اور یہ انتظار کے بعد کہ یزید آئے اور پھر اس کے بعد ہم جو ہے وہ اس کام کے لیے آگے بڑھیں. اور دوسری بات یہ کہ جب حکومت کے لیے کوئی انسان آگے بڑھتا ہے تو مادی وسائل اس کو چاہیے ہوتے ہیں. مثلا میں آپ کو اور مثال دوں تاریخ اسلام سے ہی کہ 2 بھائی تھے, امین رشید اور مامون رشید, آپ سب نے سنا ہے. دونوں بھائیوں نے اقتدار کے لیے جنگ کی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی جنگ کا انداز یہ ہے کہ دونوں طرف لشکر ہیں, دونوں طرف جو ہے وہ بڑے مضبوط لشکر ہیں, علاقے ان کے پاس ہیں, لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے, اور اس جنگ کے اندر ان کے گھر والے شامل نہیں ہیں. مثلا ایسا نہیں ہے کہ ایک بھائی اپنی فیملی کو لے کر آ رہا ہے اور دوسری بھائی پروفیشنل سولجرز ہیں. بالکل پروفیشنل سولجرز ہیں. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اچھا یہاں پہ ایک اور بات میں ایڈ کر دوں کہ دیکھیں کرٹیکل تھنکنگ جو ہے نا وہ اس زمانے کی ایک بہت بڑی اسکلز ہیں اور آج کی بہت اہم ضرورت ہے. ٹھیک ہے, کرٹیکل تھنکنگ جس سے آپ کے ذہن میں سوال قائم ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ پہلے یہ بتا دے گا ایک جملے 2 جملے کے اندر کرٹیکل تھنکنگ سے مراد کیا ہے کہ بچے جو ہیں اگر دیکھ رہے ہیں کرٹیکل تھنکنگ سے مراد یہ ہے کہ آپ چیزوں کے اندر یہ غور کریں گے کیا اس سے بہتر بھی ممکن ہے, کیا اس کے علاوہ بھی کوئی چیز ممکن ہے, اور یہ جو سامنے میرے بیانیہ ہے یا جو بھی لائن ہے, اسٹیٹمنٹ ہے, نظریہ ہے, آیا یہ صحیح ہے یا نہیں ہے. تو اس پر غور کرنا, نظریات کو پرکھنا بیسکلی. اگر میں غلط نہیں سمجھا تو آپ کی مراد یہ ہے کہ لرن, ان لرن, ری لرن. جی بالکل. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان جو ہے غور خوض کرے, انسان ان چیزوں کو تجزیہ و تحلیل کرے, ان کو دیکھے, اور پھر اس کو دیکھے کہ تاریخ کے اندر جو ہے اس حوالے سے کوئی مثال ملتی نہیں ملتی. تو امام حسین کو اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر وہ فقط جنگ تھی اس کے حکومت کے لیے, کرٹیکل تھنکنگ کی بات کر رہے ہیں آپ. جی اب امام حسین کو والا جو آپ کا سوال تھا کہ امام حسین جو تھے کہ واقعی حکومت کے لیے گئے تھے, تو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب کوئی حکومت کے لیے مطلب میں یہ سوال سنتا ہوں جی مختلف حلقوں کی طرف سے نا کہ حکومت کے لیے گئے تھے. کچھ لوگ ہیں جو اس بات پہ بلیو کرتے ہیں. میں نے کہا اگر یہ سوال آپ کے سامنے پیش ہو, کوئی ینگ بچہ جو کہیں سے سن کے آ کے آپ سے سوال کر لے, تو ہم اسے یہ کہیں گے کہ بھائی آپ دنیا کی جنگوں کو دیکھ لیں جو حکومت کے لیے کی گئیں, آپ ان جنگوں کو دیکھ لیں جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں, آپ کو یہ نظر آئے گا کہ وہاں پر دونوں طرف لشکر ہیں, دونوں طرف اسلحہ ہے, افرادی قوت دونوں طرف ہے, اور دونوں طرف جو ہے وہ حملے ہو رہے ہیں اور برابر کی جنگ ہوتی ہے. لیکن جب ہم ایک امام حسین کی اس جنگ کو دیکھتے ہیں تو یہ جنگ بالکل مختلف نظر آتی ہے کہ جہاں پر ایک طرف جو ہے وہ 30,000 سے لے کے بعض تاریخوں نے 9 لاکھ تک کا لشکر بیان کیا ہے, اور ایک طرف جو ہے کل 72 افراد ہیں. کہ جہاں پر حکومت کے لیے کوئی انسان لڑنے کے لیے جائے, حکومت حاصل کرنے کے لیے جائے, اور اپنے ساتھ لشکر نہیں لے کر جائے, اپنے ساتھ خواتین کو زیادہ لے کر جائے, اپنے ساتھ بچوں کو لے کر جائے, تو یہ عقل انسانی اس بات کو تسلیم بھی نہیں کرتی, اور نہ تاریخ سے ہمیں کوئی اس کے لیے ایسی مثال ملتی ہے کہ جہاں پر حکومت حاصل کرنے کے لیے لوگ جو ہے وہ اس انداز میں نکلے ہوں. پھر دوسری بات یہ کہ جب امام حسین کے اپنے کلام کو پڑھا جاتا ہے, یہ تو ہم نے ایک بات کر لی عقلی کہ عقل ہماری کس طریقے سے اس بات کو درک کرے کہ آیا امام حسین حکومت کے لیے گئے تھے یا امام حسین اصلاح کے لیے گئے تھے. موہن داس گاندھی کہتا ہے کہ میں یہ بات مان لیتا کہ حسین حکومت کے لیے یا اقتدار کے لیے گئے تھے اگر وہ اپنا کنبہ لے کر نہ پہنچے ہوتے. بالکل موہن داس گاندھی نے کہا, تاریخی الفاظ ہیں اس کے. اس کو کہتے ہیں کہ ایک جو عقل ہے ہماری عام انسانوں کی جو ہے وہ اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ اگر کوئی حکومت, جیسے اب آج کل دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں جنگیں ہو رہی ہیں تو وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ ہر ملک یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی دفاعی صلاحیتوں کو بڑھائے, کیونکہ یہ اس کی تاریخ میں کہیں اور مثال یعنی کہ ذاتی عنات کی بنیاد پہ یہ بات ہو سکتی ہے. اگر آپ کو مثال ملے گی کنبے کو لے جانے والی تو بھی رسالت مآب ہی کی ملے گی. ٹھیک ہے, مباہلے کے میدان میں جب لے کر گئے تو وہ موقع وہ تھا کہ جہاں پر رسالت مآب ایک مقابلے کے لیے جا رہے ہیں. صحیح تلوار کا مقابلہ نہیں تھا, کردار کا مقابلہ تھا, لیکن رسالت مآب اپنے کنبے کو لے کر گئے. تو کوئی بھی جنگ میں اپنے کنبے کو نہیں لے کر جا سکتا. اچھا لے کر جاتا, اور یہ ایک عام فہم بات ہے جس کو ہم دیکھتے ہیں. مثلا آج کل کا جو بچہ دیکھتا ہے موویز کو دیکھتا ہے, جناب دنیا کے اندر اور چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے, اس میں یہ دیکھتا ہے کہ جو اس مووی کے اندر جو ہیرو کا کردار ادا کر رہا ہوتا ہے وہ اپنی فیملی کو کوشش کرتا ہے کہ اس کو کسی طریقے سے جو ہے وہ کسی طریقے سے وہ ہرٹ نہ ہو, اس کو کوئی نقصان نہ پہنچے. وہ اپنے اوپر سارے نقصانات کو برداشت کرنا چاہتا ہے, وہ اپنی فیملی کو چاہتا ہے بچا لے. یعنی کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ساری تکلیفوں خود برداشت کر لے, اس کی فیملی سیو رہے, اس کے افراد سیو رہیں. لیکن امام حسین کے معاملے میں ہمیں یہ سب چیزیں نظر نہیں آتی. تو اگر حصول اقتدار ہی کے لیے جانا ہوتا تو فیملی کو تو کوئی انسان نہیں لے کر جاتا. بالکل ٹھیک ہے. میں نے اس لیے بھی یہ کہا کیونکہ بچے جو ہیں آج کل وہ اور جو ینگسٹرز ہیں وہ جاننا چاہتے ہیں, وہ سوالات کرتے ہیں, وہ پوچھتے ہیں. جیسے کہ بیانیہ جو ہے حسینیت کا اور کربلا کا وہ دبانے کے لیے میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا کہ
کہ بہت کوششیں کی گئی ہیں، یہ دبتا نہیں ہے، میں نے آپ سے پوچھ لیا کیوں نہیں دبا. ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت ایک منقبت خواں نوحہ خواں جناب شیر محمد صاحب. ان سے ایک نوحہ سنتے ہیں اور ان کی طرف ہم توجہ کرتے ہیں. شیر محمد صاحب کوئی اچھا سا کلام جو ہے وہ آج سنا دیجیے. ہائے سادات نے اس دہر میں کیا کیا دیکھا، ہائے سادات نے اس دہر میں کیا کیا دیکھا، ہائے سادات نے اس دہر میں کیا کیا دیکھا، اپنی آنکھوں کو صدا خون ہی روتا دیکھا، ہائے سادات نے اس دہر میں کیا کیا دیکھا، جس گھرانے نے صدا لوگوں کو خوشیاں بانٹی، جس گھرانے نے صدا لوگوں کو خوشیاں بانٹی، ان کو خوشیاں نہ ملی غم ہی زیادہ دیکھا، ہائے سادات نے اس دہر میں کیا کیا دیکھا، وہ محمد کے جو رحمت ہے زمانے کے لیے، وہ محمد کے جو رحمت ہے زمانے کے لیے، ان کی نالین کو بھی خون میں ڈوبا دیکھا، ہائے سادات نے اس دہر میں کیا کیا دیکھا، سبز گنبد کے قریب مرقد زہرا ہے مگر، سبز گنبد کے قریب مرقد زہرا ہے مگر، باپ نے بیٹی کی تربت پہ نہ سایہ دیکھا، ہائے سادات نے اس دہر میں کیا کیا دیکھا، صبح عاشور ڈلی شام غریباں آئی، صبح عاشور ڈلی شام غریباں آئی، چار پہروں میں قیامت کو گزرتا دیکھا، ہائے سادات نے اس دہر میں کیا کیا دیکھا، اپنی آنکھوں کو صدا خون ہی روتا دیکھا.